علیہ وسلم کے سارے کس کے فیور میں جا رہے ہیں؟ کمزور کے فیور میں. قانون سازی جو ہو رہی ہے تو سارے احکامات کمزور جنس عورت اس کے فیور میں جا رہے ہیں بھائی. آپ اسلامی قوانین بھی دیکھیں نا, مرد جھگڑ رہا ہے, لوگوں کے صرف 4 شادیاں نظر آتی ہیں, تو 4 شادی میں بھی جھگڑ یہ رہا ہے, گرل فرینڈ پہ پابندی لگ رہی ہے نا اس کی, اور عورت کو رشتوں کی سلیکشن میں آسانی ہو رہی ہے. جب 4 کی اجازت ہوگی تو عورت کی طرف رشتے اتنے آئیں گے کہ وہ کہے گی بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو اس کو آسانی ہو جائے گی. تو بہت سارے ہر چیز میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے بھائی؟ غریب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے. جھوٹ انسان جب بولتا ہے جب کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہاں تو آپ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. اور پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, اور اس توکل کا فائدہ بھی ہوا کہ حقیقت میں نقصان آپ کو ہوا نہیں, کیونکہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ بھئی اللہ کے واقعی سچے پیغمبر ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا سچا پیغمبر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے میں نہیں پنپنے دوں گا. سمجھتے ہو؟ تو آج اگر دنیا میں کوئی چیز پھیل رہی ہے حق سمجھ کے نہیں پھیل رہی ہے, وہ برائی ہے, تو برائی تو پھیلتی ہے. حق جس میں اتنی پابندیاں آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں وہ صرف اسلام ہی ہے جو دنیا میں پھیلا بھی ہے اور مزید اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ تو غیر مسلموں کی رپورٹیں ہیں کہ دنیا میں گروتھ ریشو کے حساب سے بھی اور کنورژن کے حساب سے بھی سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا؟ اسلام. اور اس دور میں جس میں سائنسی ترقی عروج پر ہے, جس میں مادہ پرستی عروج پر ہے, اس دور میں 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, اس یتیم کی تعلیمات سے متاثر وہ ہو رہے ہیں جو زبردست لکھنا بھی جانتے ہیں اور زبردست پڑھنا بھی جانتے ہیں. وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اب ہم نظریاتی طور پہ تو متاثر ہیں میرے بھائی, عملی طور پہ بھی تھوڑا سا متاثر ہونے کی ہمیں, صرف ایک رمضان کے روزے ہی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے وہ رکھ لیا آپ نے, بہت سے تو اب وہ بھی نالائق چھوڑ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے احکام ہیں. تو دل میں نیت کرے کہ اللہ تو نے ہمیں ایسے مذہب سے جوڑ دیا جو برحق ہے چمکتے سورج کی طرح, تو اے اللہ اب ہمیں تو نے نظریاتی طور پہ تو مسلمان بنا دیا ہے, عملی طور پہ بھی کیا بنا دے؟ پورے دین پر. قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ بھائی, آدھا تیتر آدھے بٹیر نہ بنو. تو جو چیزیں نفس کے خلاف جائیں اس میں بھی دین کو فالو کریں, جو آپ کے حق میں جائیں اس میں بھی کس کو فالو. بعض چیزیں تو ہمارے فیور میں بھی جا رہی ہوتی ہیں, جیسے اب میں جیسے وہ بات فالو بہرحال کس کو کرنا ہے بھائی. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میں نے, آپ کو نہیں پتا کس کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, کہہ رہے میں نے دوسری آپ کے بیانات سن کے کیے. اچھا بڑا لبرل سا آدمی تھا, کہہ رہے لیکن میں بہت ٹینشن میں ہوں, میری پہلی بیوی بھاگ گئی. پہلی بیوی بھاگ گئی. تو آپ کے تو منہ سے نہیں نکل رہا. میں نے تو پھر بھی آہستہ سے بولا, تو میں نے کہا کہاں گئی ہے؟ کہہ رہے کورٹ چلی گئی ہے, خلا لے رہی ہے. تو میں نے کہا آپ کورٹ جانا, آپ بولنا کہ میں حقوق ادا کر رہا ہوں اور میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے دوسری کی ہے, لیکن میں اس کے پورے حقوق ادا کروں گا. پھر بھی اگر کورٹ خلا دے دیتی ہے تو آپ خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرنا, تو پھر خلا شرعن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے بھی فتویٰ لوگے کسی بھی مسلک کے مفتی سے, وہ کہے گا یہ خلا معتبر نہیں. لیکن اگر آپ نہیں گئے کورٹ میں نہ جانا, بعض دفعہ مفتی بھی یہ پابند ہوتا ہے یہ سمجھنے پر کہ اس نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. بعض دفعہ یہ کیس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, عورت نے الزام لگایا تو پھر یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ نہیں جانا اس کی علامت, تو آپ جانا ضرور, اور عدالت کو یہ گواہ بیان دینا کہ میں اس سے دل سے محبت کرتا ہوں. اور میں نے کہا جھوٹا بیان نہیں دینا ٹوپی کرانے کے لیے, اگر دل میں ہے تو یہ بیان دینا, نہیں ہے تو پھر بول دینا بھئی میں پاگل ہوں, جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا. میں رکھنا چاہتا ہوں, مجھے اس سے بہت محبت ہے, کورٹ کے میں جب ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی نا اس کا بھی اثر پڑتا ہے, اور میں نے دوسری کی ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے. لیکن کورٹ پھر اگر اس کو خلا کی پھر بھی پکڑا دیتی ہے تو وہ خلا شرعن معتبر نہیں ہے. آپ 2-4 بنیوری ٹاؤن ہے, دارالعلوم کرنگی, کہیں سے بھی فتویٰ لے کے بیگم کے گھر بھیج دینا, اور پھر زندگی گزارنا اپنی آرام سے ہنسی خوشی. تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گی. جذباتی کوئی فیصلہ
دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیتا ہوں. بھائی ابھی یہ ہوگا, یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, تم نے بھی تو. اچھا پھر کہتے ہیں نہیں میں اتنا پھر نا بہت غمزدہ تھا. اس کا دوست بھی تھا ساتھ میں. میں نے کہا شہد کھا رہے ہو چھتے سے ڈائریکٹ نکال کے, اور کہو مکھیاں نہ کاٹیں. ایسے پیڑے کھا کے لوگوں کو 4 بیویاں مل رہی ہوتی ہیں, ساری دنیا پاگل ہے کیا؟ کیونکہ میرے استاذ نے مجھے یہی سمجھایا تھا. جب میں دوسری کر کے ان کے پاس گیا تھا نا, رو رہا تھا میں بھی, تو انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے شہد نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ جو ہے شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو بھائی یہ تو ہوگا. تو میں شرمندہ ہو کے آ گیا تھا. میں نے کہا یار موٹیویشن گئی, تیل لے لیں, اب اکیلے ہو, اب صبر کرو, اور آپ کے پاس تو اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی صبر کی توفیق بھی دے دی تھی, ورنہ ایسے کچھ ہوتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اب کیا ہے تو ایک نعمت ملی ہے, تو اب اس میں حلال میں تو تھوڑی ٹینشن ہی ہوتی ہے نا. حرام تبھی تو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو حلال بھائی, حلال تو محنت سے ملتا ہے. یہ ٹماٹر بیچنے والا یہ ایک بندوق خرید لے, کراچی میں تو بہترین طریقہ ہے. پلاسٹک کی بندوق سے بھی اب تو لوگ کانپنے لگے ہیں. لوگ اپنا ڈاکوؤں کو چیزیں دے کے یہ نہیں کہتے کہ ہماری چیزیں گئیں, اب تو کہتے ہیں جان بچی. اب کوئی ڈاکو کو 8 لاکھ کا موبائل دے کے آ جائے نا گھر میں, تو اماں اس پہ نہیں روتی موبائل گیا, اماں کہتی بچہ زندہ سلامت واپس آ گیا میرا بچہ, وہ صدقے نکال رہی ہوتی ہے اس کی. تو یہ ٹماٹر والا بے وقوف ہے بھائی, بندوق نہیں خریدتا. رکشہ چلانے والا بے وقوف ہے, سارا دن آوازیں بھی سنتا ہے اور لوگوں کو بھی ٹینشن دیتا ہے غلط ڈرائیونگ کر کے. تو حلال ہے بھائی, حلال میں کیا ہے, ٹینشنیں ہیں. تو جب دوسری شادی ہوگی تو ٹینشن تو ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ 1 سال کے لیے ابھی بھول جاؤ سکون کیا ہوتا ہے, خوشیاں کیا ہوتی ہیں. 1 سال کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ خوشیاں واپس آنا شروع ہوں گی, سگنل بحال ہونا. جب آپ چاند پہ جاتے ہیں سگنل یہاں کام نہیں کرتے, یہاں ہو گئے سگنل. ابھی آپ سمجھو چاند پہ گیا ہوا ہوں میں, بہت بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہوں. جیسے جیسے آپ کی شٹل جو ہے وہ نیچے آئے گی نا, آہستہ آہستہ زمین میں سگنل آپ کے, جیسے ہم جہاز سے جب نیچے اترتے ہیں فلائٹ موڈ آن ختم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ سگنل ایک دم سے نہیں آ جاتے. تو آپ کے 1 سال کے بعد سگنل آنا شروع ہوں گے, آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیا ہے, پھر انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو ایک دم سے نہیں ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے اگینسٹ ہیں, کچھ ہمارے موافق ہیں, لیکن ہم نے اسلام کو میرے بھائی مکمل فالو کرنا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ سگنل بحال ہونا, جب آپ چاند پہ جاتے ہیں سگنل یہاں کام نہیں کرتے, یہاں ہو گئے سگنل. ابھی آپ سمجھو چاند پہ گیا ہوا ہوں میں, بہت بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہوں. جیسے جیسے آپ کی شٹل جو ہے وہ نیچے آئے گی نا, آہستہ آہستہ زمین میں سگنل آپ کے, جیسے ہم جہاز سے جب نیچے اترتے ہیں فلائٹ موڈ آن ختم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ سگنل ایک دم سے نہیں آ جاتے. تو آپ کے 1 سال کے بعد سگنل آنا شروع ہوں گے, آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیا ہے, پھر انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو ایک دم سے نہیں ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے اگینسٹ ہیں, کچھ ہمارے موافق ہیں, لیکن ہم نے اسلام کو میرے بھائی مکمل فالو کرنا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا